اس دفعہ یہ ٹیکس تقریباً 15% فائلر کے اوپر لگ رہا ہے اور نان فائلر کے اوپر اس کی ویلیو 45% تک جا رہی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک ٹیمپرری فائلنگ کرا کے اپنے آپ کو ان ٹیکس نیٹ سے نکال لیتے تھے تو ان کو بھی اس کے اندر اس دفعہ ٹیکس نیٹ کی جو بریکٹ ہے اس کے اندر انکلوڈ کیا جا رہا ہے. وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. سادی کہانی کے ساتھ میں ہوں سعد علی اور آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے ٹاپک کے اوپر جو کہ اس دفعہ کا پاکستان کا ہمارا فسکل ایئر کا بجٹ ہے. 2024-25 کا جو بجٹ انہوں نے اس دفعہ پیش کیا ہے اس کے اندر بہت بڑا ٹیکسیشن کی فارم میں بہت بڑی اماؤنٹ ڈفرنٹ سیکٹر کے اوپر پاکستان میں ٹیکس لگایا گیا ہے. سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے سیکٹر ہیں وہ میرے خیال سے دو ہیں. ایک ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور دوسرا ہے پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر. ان دونوں سیکٹرز کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اندر ڈفرنٹ فارمز کے اندر جو انہوں نے ٹیکس لگایا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کس قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اور ان کے اوپر اس دفعہ کی جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر کتنا انکریز انہوں نے اس دفعہ کیا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر کوئی چیز میرے سے مس ہو رہی ہو. اور تھرڈلی یار پیج کو ضرور فالو کیجیے گا. انشاءاللہ تمام اپڈیٹس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جتنی بھی آتی ہیں اس کے اوپر ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کے ورکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی ہو سکے. اب آگے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بیسیکلی 3 قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں. پہلا ہے کیپٹل گین ٹیکس. سیکنڈ آتا ہے اس میں سی وی ٹی ٹیکس جو کہ کیپٹل ویلیو ٹیکس جس کو آسان الفاظوں میں اسٹیمپ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے. اور تھرڈ اس میں آتا ہے ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس. ود ہولڈنگ ٹیکس جو بائر اور سیلر دونوں کے اوپر لگتا ہے. اچھا کیپٹل گین ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پروفٹ مارجن اس میں جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ کا پروفٹ سمپل الفاظوں میں بن رہا ہوتا ہے بائنگ اور سیلنگ میں جو ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو ہم کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں. سیکنڈ جو ہمارا آ رہا ہوتا ہے دیٹ از سی وی ٹی ٹیکس یا اسٹیمپ ٹیکس. تو سی وی ٹی ٹیکس از بیسیکلی فار بائر جو ہوتا ہے اس کے لیے لگتا ہے یا کوئی بھی ٹرانسفریبل پراپرٹی جو ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے چاہے وہ کوئی دوست کر رہا ہو چاہے کوئی فرینڈ کر رہا ہو یا چاہے وہ پرچیز کر رہے ہو تو اس کے اوپر جو اس کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کی کیپٹل ویلیو ٹیکس یا وہ اس کا اسٹیمپ ٹیکس کہلاتا ہے جس کی ویلیو 2% جو ہے وہ سی وی ٹی کی تھی اور اسٹیمپ ٹیکس کی ویلیو 3% تھی. تیسرا جو ہمارے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ دیٹ از ود ہولڈنگ ٹیکس. اس میں اس دفعہ ایک میجر جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے اندر اور ایک اسپیشل اسکیم جو ہمارے پاکستانی یوز کرتے تھے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ سے بچانے کے لیے اور ٹیکس نیٹ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے جو کہ ایک بڑا پرانا فارمولہ تھا پاکستان میں چلتا آ رہا اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایف بی آر نے ٹیکل کیا ہے اور اس کے لیے بھی ایک بڑا پراپر انہوں نے سولوشن دیا. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک ٹیمپرری فائلنگ کرا کے اپنے آپ کو ان ٹیکس نیٹ سے نکال لیتے تھے تو ان کو بھی اس کے اندر اس دفعہ ٹیکس نیٹ کی جو بریکٹ ہے اس کے اندر انکلوڈ کیا جا رہا ہے. وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا بیسیکلی ہم بات کرتے ہیں تینوں ٹیکسز کے اوپر. تو جو پہلا ٹیکس ہمارے اوپر آ رہا ہے دیٹ از سی وی ٹی ٹیکس یا اسٹیمپ ٹیکس. اس کے اوپر اس دفعہ گورنمنٹ نے کوئی ابھی تک اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر انکریز کریں گے بٹ ایکچولی ابھی تک اس بجٹ میں جو ابھی تک پیش کیا انہوں نے فائنل کا نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی تک کی جو بھی انہوں نے پیشگوئی کی ہے پیش کیا وہ بجٹ اس کے اندر وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کیا کہ اسٹیمپ ٹیکس کو انکریز کیا جائے. سیکنڈ جو ہمارا بڑا کیپٹل گین ٹیکس. کیپٹل گین ٹیکس از بیسیکلی جو بھی سیلر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس امپلیکیبل ہوتا ہے. اب اس ٹیکس کے اندر ایک میجر جمپ دیکھنے کو ملی ہے کہ یہ ٹیکس پہلے تقریباً 12.5% کے قریب جو تھا نا وہ لگ رہا تھا اس میں ڈفرنٹ بریکٹس جو تھی وہ دی ہوئی تھی. اس دفعہ یہ ٹیکس تقریباً 15% فائلر کے اوپر لگ رہا ہے اور نان فائلر کے اوپر اس کی ویلیو 45% تک جا رہی ہے. تو اس کی وجہ ایک چیز تو یہ اچھی ہے کہ چلو نان فائلر جتنے بھی ہیں ان کو انکریج کیا جائے ان کو ٹیکس بریکٹ کے اندر لے آ جائے. ہم بھی اس حق میں ہیں کہ دیکھیں جو بھی پاکستان کے اندر جو بھی انسان رہ رہا ہے کما رہا ہے کھا رہا ہے اس کا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس دے. اور اس طرح کے جو انیشیٹو ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو فائلنگ کیٹیگری میں لائیں گے اتنا زیادہ نان فائلر کو ان کو اوپر جب ٹیکس کی برڈن ہم ڈالیں گے تب وہ آبویسلی فائلنگ کی طرف آئیں گے. لیکن اس میں بھی ایک میجر چیز جو پہلے دیکھی جاتی تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو ایک بریکٹس دی ہوئی تھی کہ اگر ایک بندے کی 2-3 سال اس نے رکھی ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا. 2 سال والے پہ بھی ٹیکس لگتا تھا 1 سال والے پہ بھی ٹیکس لگتا تھا. اس کی ویلیو یہ 5% تھی 10% تھی. لیکن اب جو ہے وہ بالکل اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے
چاہے وہ 1 سال رکھ رہے ہیں, 10 سال رکھ رہے ہیں, 15 سال رکھ رہے ہیں, اس کی ویلیو فکس کر دی گئی ہے فائلر کے لیے کہ وہ کیپٹل گین ٹیکس کی شکل میں 15% ایٹ ٹائم آف سیلنگ جو ہے وہ پے کرے گا. اسی میں اگر ہم بائر کے اوپر آ جائیں تو اسی میں اگر ہم دوسری طرف آ جائیں نان فائلر کے اوپر, تو نان فائلر تقریباً 40-45% کا ٹیکس اس دفعہ پے کرے گا. اور وہ لوگ جو ایک اسکیم چلاتے تھے کہ یار دیکھیں پراپرٹی پاکستان میں نا ہر چیز کا جگاڑ تھا, اب اس کا جگاڑ یہ لگاتے تھے کہ ہم ایک ٹیمپریری فائلنگ کرتے تھے. ٹیمپریری فائلنگ میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ایک فائلنگ ریٹرن فائل کر دیتے کہ یار یہ میں جو ہے فائلنگ ایکٹیو ٹیکس پیئنگ ممبر بننا چاہتا ہوں اس ملک کا, تو اس کے لیے آپ ایک 1000 روپے کا ایک نوٹری پہ جا کے وہ آپ اپنا وہ رجسٹر کر لیتے تھے. اس سے یہ ہو جاتا تھا کہ 1000 روپے میں آپ ایکٹیو ٹیکس آپ جو ہے نا ایکٹیو لسٹ میں آ جاتے تھے FBR کی. اس سے یہ ہو جاتا تھا ٹیمپریری فائلنگ کیٹیگری میں آپ کو شو کیا جاتا تھا. اس سے یہ ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی بندہ نان فائلر بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ٹیکس سے بچا لیتا تھا. لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی اسکیم ہے تو اس میں بھی اگر بندہ 30 جون تک یا جو بھی اس کا ٹائم اسکیجول ہے ٹیکس کی شرح لگ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا بائر کے اوپر سیم اس میں جو ٹیکس لگ رہا ہے, پھر بائر کے اوپر تقریباً 12% ٹیکس لگ رہا ہے جو کہ نان فائلر ہے. پھر اس میں آگے جن کی پراپرٹی کی ویلیو 5 کروڑ روپے سے اندر ہے, پھر اس میں 16% تک جاتا ہے جن کی پراپرٹی کی ویلیو 5 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک ہے. پھر 10 کروڑ سے آنورڈ جن کی ہے ان پہ تقریباً 20% کا ٹیکس لگ رہا ہے, جو کہ میرے خیال سے ایک بڑا ہیوی ٹیکس ہے اور ضروری بھی ہے ان نان فائلر کیٹیگری کی تاکہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آیا جائے. اچھا اس پہ میں آخری کامنٹ کروں تو میرے خیال سے ٹیکسز جتنے بھی پاکستان میں اس ٹائم لگ رہے ہیں پراپرٹی کے اوپر بیسکلی دے آر ویری ڈسکریجنگ. آج پہلی مارکیٹ کے حالات اس طرح کے ہوئے ہوئے کہ پراپرٹی کے اندر بہت کم انویسٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کی اور ایون لوکل پاکستانیز کی بھی. اور اوپر سے اگر ہم اس طرح کے ٹیکسز کی اسکیم, اتنی ہیوی ٹیکسز کی اسکیم اگر ان کے اوپر لگا دیں گے, میں بالکل یہ چیز نہیں کہتا ہوں کہ آپ نان فائلر کو انکریج نہ کریں, آپ ان کو نان فائلر کو انکریج کریں کہ وہ فائلنگ کیٹیگری میں آئے, وہ فائلر بنے, وہ ٹیکس دے پاکستان کو. بٹ اسٹل اس سے جو لوکل جو ٹیکس پیئر ہے کوشش کیا جائے کہ ان کو کم سے کم ٹیکس کی جو ہے نا اس کے اوپر لایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا ٹرانزیکشن ویلیو جو ہے اس کی زیادہ ہو, اس ڈپارٹمنٹ یا اس جتنا بھی اس سیکٹر کے اندر جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ڈفرینٹ لیول کے اوپر وہ زیادہ ہو. اگر ہم اسی طرح ٹیکسز کی اماؤنٹ پہ ہی فوکس کر کے رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے آگے سیکٹر پورا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. فردر ہم نے آخری جو اس پہ بات کروں گا وہ آپ کے اوپر یہ جتنے بھی یہ ایکسپورٹرز ہیں ان غریبوں کے اوپر بات کروں گا. پہلے تو خیر ایکسپورٹر نے بڑے مزے کیے ہیں پاکستان کے اندر, 1% ٹیکس تھا ان کے اوپر تقریباً جتنا بھی ابھی تک کا عرصہ گزرا ہے, لیکن اب ایکسپورٹر کو تقریباً 29% تک کا ٹیکس جو ہے ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے ڈفرینٹ فارمز کے اندر. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوں گا. چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں تاکہ انشاءاللہ اپڈیٹڈ رکھوں میں جو بھی ٹیکس سے آنورڈ اس کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.